السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جا، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، بس کہہ کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تم پاک ہو جائے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں پس تم ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، چنانچہ اس نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر واپس پلٹا، بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے اکٹھا کیا پس پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پس اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاؤُهَا، کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اس نے اسے بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین اس کے بعد اسے بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہاری اور تمہارے چوپاؤں کی زندگی کے سامان کے لیے۔ حضرات، جس طرح کہ آپ احباب نو اس بات دا علم ہے کہ 30ویں پارے دیاں سورتاں دی تفسیر جاری و ساری ہے۔ سورہ نبا دی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور اس تو بعد سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات دی تفسیر تے اج
دوسرا جمعہ ہے، پچھلے جمعے بھی سورۃ النازعات دا پہلا حصہ بیان کیتا سی۔ اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں دین حقہ دا ادنا خادم آپ احباب دے سامنے سورۃ النازعات دا بقیہ حصہ عرض کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جا بجا اس 30ویں پارے دیاں اکثر آیات اکثر سورتاں اندر قیامت دے احوال ذکر فرمائے نے۔ ایمان بالآخرت دا عقیدہ اللہ پاک نے بڑے دلائل نال واضح فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعے اندر بھی آخرت دے حوالے نال قیامت دے حوالے نال تذکرہ ہو رہا سی۔ اج دے اس جمعے اندر جو میں تواڈے سامنے مقام تلاوت کیتا ہے، اس مقام تے اللہ پاک نے ایک بہت ہی مجاہد نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا تذکرہ فرمایا، اور حضرت موسیٰ دے دور اندر جو بہت بڑا ظالم اور اللہ دی وحدانیت دا انکار کرنے والا فرعون، جن نے دعویٰ کیتا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا سب تو بڑا رب ہاں، اس مقام تے اللہ پاک نے اودا بھی رد فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے یہ دسیا ہے کہ جڑے لوگ میری قوت دا انکار کردے نے، یہ دنیاوی عارضی قوتاں رکھ کے میری بادشاہت دا میری شہنشاہیت دا انکار کردے نے، میں انہاں نو کیویں کچل دینا اور میں انہاں نو کس طرح نشان عبرت بنا دینا۔ اللہ پاک نے اس سورۃ النازعات اندر اس بہت بڑے منکر دا ذکر فرمایا ہے، اور اس منکر نو نصیحت کرنے والے، واعظ کرنے والے، تبلیغ کرنے والے جناب موسیٰ کلیم اللہ دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا تذکرہ سانو یہ سوچ دیندا ہے اور سانو یہ فکر دیندا ہے کہ حق دی خاطر صرف مسجداں جے بہ کے تسبیحیں نہیں کر دے رہے آجے، اور صرف نماز روزے تک محدود نہ رہے آجے، بلا شبہ نماز روزہ یہ سارے کم انہاں چیزاں اندر بالکل اسلام دی شان و شوکت ہے، اور یہ دین حقہ دا اسلام دا شعار نے، ارکان اسلام نے، لیکن اس تو آگے بڑھیے۔
ہر ظالم طاقت دے مقابلے چ کھڑے ہو، اور بڑے بڑے فرعون انہاں دا مقابلہ کردیاں کدی پریشان نہ ہویا جے۔ اللہ اس بات تے قادر ہے اپنے موسیٰ نو پانی چو زندہ بچائے اور فرعون نو غوطے دے دے کے نشان عبرت بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، فرمایا کائنات دے لوگوں حال عطا کا حدیث موسیٰ اذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فأخذ فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ اللہ پاک نے فرمایا الوداع کا حدیث، فرمایا کیا میرے پیغمبر تو انو خبر پہنچی ہے کہ نہیں؟ الوداع کا حدیث موسیٰ تو انو خبر موسیٰ علیہ السلام دی پہنچی ہے کہ نہیں؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، فرمایا جدوں وادی طویٰ جے وادی مقدس جے میں نبی موسیٰ نال ہم کلامی کی تیسی ہے، میں نبی موسیٰ نو پکارے آسی ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر میں نبی موسیٰ علیہ السلام نو اذ ناداہ ربہ، نبی موسیٰ علیہ السلام مدین دے علاقے چوں واپسی آ رہے سن۔ یہ طور پہاڑ مصر اور مدین دے درمیان ہے، وادی سینا وادی طویٰ، یہ طور پہاڑ دے دامن چے وادی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی اہلیہ محترمہ دے نال جناب شعیب دی بیٹی دے نال مصر واپس آ رہے سن۔ بڑا عرصہ گزر گیا ہے، مصر تو جدا ہویا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مدین دے علاقے چے ایک بڑا عرصہ وقت گزارے آئے، اور اس وقت گزارن تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت شعیب علیہ السلام دی دختر دے سمیت جدوں اس مقام تے پہنچے نے وادی سینا جے تے اللہ پاک نے ہم کلامی دے شرف نال نوازے آئے۔ اذ ناداہ ربہ، فرمایا اللہ پاک نے موسیٰ نال گلاں کی دیاں۔ کنے گلاں کی دیاں؟ اللہ پاک نے موسیٰ کلیم اللہ نال باتاں کی دیاں۔ قرآن دا دجا مقام ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے موسیٰ، فرمایا جتیاں اتار دے وادی مقدس سے داخل ہو جا۔ تے اللہ پاک نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا موسیٰ میں اللہ، بے شک میں نال کیا کیا اننی، بے شک میں، بے شک پھر اگے آنا میں، کیا کہ آنا یہ کیوں آکھیا ہے؟ اور اس واسطے آکھیا ہے
اور جن نال گاں جوڑ پینا ہے وہ اپنے وہ بڑا آنا آندا میں فرمایا موسیٰ میں، اللہ پاک نے کیا موسیٰ میں، فرمایا اننی بے شک میں آنا میں اللہ، کچھ کہو سبحان اللہ، اے میرے موسیٰ بے شک میں اللہ، کیونکہ اگے ایک چولے آنی ہے تیرا مقابلہ پینا ہے، انہیں آکھنا ہے آنا میں، اے موسیٰ میری توحید دی خاطر ڈٹ جائیں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میں عرض کرنا چاہنا حضرت موسیٰ وادی مقدس وادی طوا پہنچے، اللہ پاک نال ہم کلامی ہوئی، اللہ پاک نے ڈیوٹی لائی ہے، اے موسیٰ عقیدہ مضبوط کر لے، عقیدہ جدا عقیدہ ہوئے نا کہ نفع نقصان دا مالک کون ہے اور طاغوتاں دا مقابلہ وہی کر سکتا ہے، میری گل یاد رکھے آجے، اور یہ بھی عقیدہ مولویاں دا مضبوط ہے، اس واسطے اس ملک اندر جدوں بھی کوئی طاغوت اٹھیا نا ہلایا مولویاں نہیں ہے، باقی بوان دی بات چواری ہوندی دال آ جاندے نے، کیوں بھائی؟ اور ہر دور سے مقابلہ وہی کرتا جدا عقیدہ ہے کہ رب نفع نقصان دا مالک ہے، بولو کون مالک ہے؟ میں عرض کرنا چاہنا آئی ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، آئیے سنیے، فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا ہے موسیٰ فرعون وال چل، کدھر وال چل؟ اذهب الى فرعون، فرعون وال چل، انہو طغى، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے، وہ بڑا سرکش ہو گیا، بڑا بگڑیا ہی، موسیٰ چل ادھر۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ انہوں جا کے کہہ دے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، انہوں جا کے کہہ کیا اپنے آپ سدھے راہ تے آ سکنا ہے، کیا اپنے آپ سدھی راہ تے، کیا اپنا تزکیہ کر سکنا ہے، کیا اپنے آپ نو سچیاں کر سکنا ہے؟ اللہ پاک نے پھر انداز تبلیغ بھی سمجھایا ہے، فرمایا موسیٰ تو جا تے تیرا برا دوویں جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا موسیٰ لہجہ نرم رکھے آجے، لہجہ نرم ہونا چاہیے، اس بات سے کوئی شک نہیں، موقف نرم نہیں ہونا چاہیے، بولو لہجہ نرم ہونا چاہیے پر موقف نرم نہیں، انداز نرم، لہجہ نرم، موقف گرم، دلائل گرم، دلائل نرم نہیں، موقف نرم نہیں۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ جا کے کہہ دے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تیری رہنمائی کرنے واسطے آیا ہوں تیرے رب وال فتخشا، تاکہ تم اپنے رب کو ڈر جائیں، اپنے رب دا دل چے خوف لے آئیں، اپنے رب کو ڈر جا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، فرعون انکاری ہو گیا، انہوں نے کیا نہ پیا، جناب موسیٰ نے مقابلہ پہ گیا، اللہ فرماندے نے موسیٰ دے ذریعے میں بہت بڑی نشانی بکھائی،
بہت بڑی جادوگراں نوں لے کے آیا ہے انہاں رسیاں سٹیاں نے سہاروں آئی الناس لوکاں دیاں اکھاں نوں جادو ہوندا ہے حقیقت نہیں بدلدی حقیقت جادوگر اسے واسطے جڑا بندہ جا کے اتنے معوذتین پڑھ لوے آیت کرسی پڑھ لوے نا وہ صاحب لا لیندے نے آ بندہ رکاوٹ بنتا ہے وہ جناب تہاڈی مہربانی تسی ذرا محفل چھڈ ہی دیو ہاں جی سانوں اپنا جادو چلا لیندے معلوم ہوندا مواہد دین دے سامنے جادو چلدے بولو گج کے مواہد دین دے سامنے جادو چلدے سن لو اور کوئی کسے درد چکن دی لوڑ نہیں رب نے تیرے کو ہتھیار رکھی ہے رب دا قرآن ہے تینوں کوئی لوڑ نہیں عاملان دے در تے پھرن دی تینوں کوئی ضرورت نہیں یہ رب دا قرآن پڑھ تے اس طرح دے شیطانی حربیاں دا مقابلہ کر پر شرط ہے تیرا قرآن نال تعلق ہونا چاہیے قرآن نال اے نہیں کہ صرف دم واسے رکھیا ہے تو قرآن تے عمل کر قرآن نال پیار کر اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى بڑی وڈی نشانی وہائی اللہ پاک نے فرعون نے جادوگر لے آندے انہاں رسیاں سٹیاں اللہ پاک دے نبی حضرت موسیٰ پریشان ہوئے اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ آ جڑے ہاتھ وچی نا انہوں سٹ دے ہے جی آسا ازدہا بن گیا ساریاں سبز بولے ساریاں رسیاں لپیٹ گیا ہر چیز کھا گیا فرعون دے درباریاں دی دوڑ لگ گئی اینا حق واضح ویک کے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے سم فکذب و عصا فرمایا انہیں پھر بھی اللہ پاک دیاں آیات نو جھوٹیاں کیتا واسا رب دی نافرمانی کیتی ثم ادبر یسا پھر فرمایا اس بات نو حق نو چھوڑ کے حق نو کانڈ کر کے یسا اپنے لشکر تیار کرن لگ پیا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف جناب عالی اللہ پاک نے فرمایا اے میرے موسیٰ اللہ پاک نے فرمایا فحشر فنادى انہیں اپنا لشکر کٹھا کیتا تے کی کہن لگا فنادا اچھی آواز نال کہن لگا فرعون انا ربکم الاعلی میں سب تو وڈا رب میں سب تو اب دیکھو نا جی سب تو وڈا رب حضرات دعویٰ کیتا میں سب تو وڈا رب اللہ پاک فرماندے نے جڑے انج دے دعوے کردے نے میں ذلیل کر چھڑنا بولو میں ذلیل کر چھڑنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اللہ پاک نے فرمایا میں دنیا آخرت وچ انہوں نشان عبرت بنا دیتا میں ایسا ذلیل کیتا آج بھی دنیا فرعون دی باڈی دیکھ رہی ہے جا کے کیوں بھائی آپ ویلا میرے مالک نے ذلیل کیتا ہے ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو موسیٰ جا رہے نے نا اگے ویکھیا جناب دریائے نیل دیاں موجاں نے دریائے نیل یا بحیرہ کلزم میں سکہ روایت ہے یہ کہ بحیرہ کلزم میں جناب موسیٰ کلیم اللہ پہنچے قوم بڑی چھندی سی بنی اسرائیل انہوں نے کہا موسیٰ مارے گئے ہو اے موسیٰ جی اگے فرعون دیاں فوجاں
اے موسیٰ پیچھے فرعون دیاں فوجاں اگے پانی دیاں موجاں اے موسیٰ انا لمدرکون موسیٰ قابو آ گیا کیویں بیڑا بننے لگے گا کیویں بچائیں گے اگوں موسیٰ کی اندنے کلا ان معی ربی سیہدین خبردار میرا رب میرے نال ہے میرا رب میرے نال ہے گل یاد رکھیا جے اور جڑے انج دے طاغوت ہونا رب ذلیل کر چھڑتا ہے ہاں جی اور جڑے توحید و سنت تے پیارے بٹھان آج بھی اس ملک اندر جڑے صاحب مطالعہ بندے نے جان دے نے اسمبلیاں اندر بل پاس کروائے گئے FATF دے نام تے کہ کسے مقام تے مسجد مدرسہ بنان دی اجازت نہیں یہ جڑا کام ہے نا مسجد مدرسہ بنان دی اجازت لبو تے مکان بنان دی اجازت کوئی نہیں یہ کی معنی ہے اور گل سمجھ دے ہو اجازت لین ہو اجازت ملنی کوئی نہیں اے جلسیاں دی اجازت کدوں دین دینے ڈی سی کول جاؤ عملہ کہہ رہے ہیں DPO کول جاؤ جی DPO کول جاؤ عملہ کہہ رہے ہیں DC کول جاؤ اساں کیا نہیں اور دوواں کول نہ جاؤ تے جلسہ کرو بولو گج کے جلسہ الحمدللہ اسی کرنے ہیں سانو کوئی لوڑ نہیں متھے ٹیکن دی یہ ملک انہاں دا نہیں ملک ساڈا ہے کب ہوئے انشاءاللہ بولو ملک کنہاں دا ہے کوئی طریقہ ہے پابندیاں قانون بنائے جا رہے ہیں مسجد نہیں بن سکتی مدرسہ نہیں بن سکتا جڑے یہاں مسجدہ مدرسے بنے نے انہاں دے بارے قانون بنایا گیا رجسٹر کراؤ اور ایک قانون بنایا گیا کہ جس مولوی جس خطیب نو چاہیے 6 مہینے غائب کر دئیے کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی کوئی عدالت دخل گل سیدھی ہے ہر ایک دی لڑائی اپنی اپنی ساڑی لڑائی اپنی ہے کئی آندھ نے کہ یہ مولوی بڑے گرم ہوئے نے بڑیاں بھی دڑیاں پھر دیاں نے بھئی پیاں پہ انہوں نے اپنی ہوئے گی ساڑی تے لڑائی اپنی ہے اسی دیس دین دی خاطر لڑاں گے کہہ دیو انشاءاللہ اور انہاں باطل قوتاں دا مقابلہ کران گے اور کہاں گے اسٹیبلشمنٹ نو باز آ جاؤ تو ساں اس ملک اندر ہر قسم دی بے راہ روی نو تو ساں ترویج دیتا ہے یہ حکمران کٹ پتلیاں نے کدی کوئی آیا کدی کوئی آیا پچھے ہور قوتاں نے جنہوں خلائی مخلوق آندے نے جنہوں کی آنے بولو بول دے کیوں نہیں ہے خلائی مخلوق آندے نے اور اس ملک اندر جویں دی جان قانون سازی کر دے نے امریکہ دے کہنتے برطانیہ دے کہنتے حضرات آئیے سیاسی وابستگیاں اپنیاں اپنیاں جماعتیں اپنیاں اپنیاں رب دی قسم ہے ممبر ہے میں حق دی گل کہاں گا تھوڑیاں وابستگیاں اپنیاں اپنیاں لیکن سن لو اے جو قوتاں نے جو ملک اندر ایک گنونا کھیل کھیل رہے نے اس ملک نو الہاد لا دینیت کی طرف لے جا رہے نے رب کعبہ دی قسم سر من دیاں گے کرتے تن دیاں گے انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ اور ہاتھ چک کے کہو انشاءاللہ لوگاں دے رونے اپنے ساڑھا اپنا ہے سانو کی لگے کسے نہ ہے نہیں جدوں چاہے حافظ سعید نے انڈیا کے خلاف استعمال کر لیا جدوں چاہے حافظ سعید نے ڈاک چڑے ہیں آج حافظ سعید صاحب رہا نہیں جی آج فلانو جناب انہیں 12 سال کہہ دے فلانے نو اینی ہے وہ ایدہ کی مان ہے جی میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائی جان آئیے میں دنیا دی بہت بڑی یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ چھے
میں تعلیم حاصل کیتی، میں کسب فیض کیتا، 150 تو زائد ملکان دے طلباء اتھے پڑھ دے سن، 150 تو زائد ملکان دے۔ اور منو یاد ہے مصر، تیونس، الجزائر، شام، عراق، لیبیا، دیگر 10 ملکان دے نوجوان اور مسلمان ملک جنہ تے اسٹیبلشمنٹ دی حکومت سی، جنہ جو جبر دے تھلے سن، 10 ملکان دے نوجوان خدا دی قسم یہ تو چھٹی واپس جانے سن علماء پڑھنے والے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے دین دی، جدو اپنے ملکان دے چھٹی گرمیاں دیاں واپس جان داڑیاں منا کے جاندے سن، داڑیاں منا کے۔ میں کیا اور اتنی بڑی مدینہ یونیورسٹی جے پڑھ دے تو پھر داڑیاں مناندے کی جاندے۔ انہاں کیا تینوں کی پتہ ہے اساں ملک جے جا کے جے پیر پانا ہے، انہاں بھی دیکھنا ہے داڑھی والا آ گیا ہے، مدینیوں پڑھ کے آیا ہے، ایجنسیاں مگر لگ جاتی ہیں، کیڑا تنگ کر دیندیاں نے، جینا مشکل۔ کیا چاندے ہو ملک ساڑھے جی انجو ہے؟ بولو اللہ دی قسم اسی دیکھنے پہ ہیں، سانو نظر آ رہا ہے۔ آئیے ساڑھے علماء جس مقام تے سب اس گورنمنٹ دے خلاف سرگرم نے۔ میں عرض کرانگا مولانا فضل الرحمان، پروفیسر ساجد میر، نورانی صاحب اور سراج الحق صاحب، وہ اگرچہ اس اتحاد چے نہیں لیکن وکھرے نے گر سرگرم نے۔ کیوں سب سرگرم نے؟ سب اس واسطے سرگرم نے کہ ملک اندر جڑی لا دینیت میں پھیلان دیاں کوشاں ہو رہی ہیں نے وہ جو رکاوٹ بنی ہیں، اور رب کعبہ دی قسم میں رکاوٹ بن کے رہاں گے انشاءاللہ۔ سانو کونی پی ڈی ایم کی تو فلانی شاہ کی ہے، اساں دے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا فَارَاهُ الْآيَةَ الْأُخْرَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور جن نے میرے مقابلے کیتے، فرمایا میں انہوں دنیا آخرت واسطے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا آسا گاڑ دے، آسا گاڑی آئے دریائے نیل چے بحیرہ کلزم چے 12 سڑکاں بن گئیاں نے۔ قدرتوں دی ویخ 12 سڑکاں موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام دے سارے گزر گئے۔ فرعون سمجھدا سی کم بڑا اوکھا ہے، کوشاں ذہنی طور تے ہے سن پیچھا مڑاں، پر آکھیا میری قوم کی کہہ کہ ڈر گیا ہے، وڑ گیا پانی سے، وڑ گیا، رب نے میرے گاں دا گائیں توڑ دیتا۔ اللہ پاک نے پانی نے ملا دیتا، آلے فرعون غرق ہو گئے۔ ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہیں سو کر کے دکھا دینا ہے، میں قربان تیریاں قدرتاں تو کدی عجیبی چکر چلا دینا ہے۔ جس دریاتی موسیٰ نو پار کریں اس دے وچ فرعون نو ڈبا دینا ہے، بڑیاں دے توڑ غرور دینا ہے، آکڑ خاون دی آکڑ گوا دینا ہے، کرون جائے کافرانو اور سنے خزانے آندے تو وچ زمین دے دن سا دینا ہے۔ جد نمرود نو پوچھنا لوڑنا ہے، پھر ہوری کھیڑ کھڑا دینا ہے، رستے نک دے اس دے دماغ اندر دانا مچھر دا تو پوچھا دینا ہے، پھر وہ دا علاج اے تجویز کرنا ہے، سر او دے دے چھتر پوا دینا ہے۔ اس واسطے جنہیں رب دے دین دا مقابلہ کرنا چھتر ہی کھانے نے۔ بولو کی کھانے نے؟ کہ مارنے تسانے انشاءاللہ، اور کہو انشاءاللہ، کوئی گل نہیں گرفتار تے میں ہی ہونا نا، اور انشاءاللہ تے کیا چھڑو نا، کیوں بھائی انشاءاللہ اور قائم ہو نا۔ اور میری گل یاد رکھیا جائے موت دے ہر تھان تے آ جانی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا
بند قلعیاں چ مضبوط قلعیاں چ بھی موت آنی ہے. موت تو نہ ڈریا کر میرے دوستو. آئیے یہ زندگی اے امان تو سرشاں والے رب دی ہے. اے او دی خاطر کھپا دے اس زندگی دا کک فائدہ نہیں جڑی زندگی صرف دنیا کمان واسطے وے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی. اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے واقعات ہے اور جڑا رب کولوں ڈرے او دے واسطے بڑی وڈی عبرت ہے. بڑی وڈی اللہ پاک نے پھر سورہ نازعات ہے نا جی اگلے مقام تے پھر مالک نے اپنی قدرت دے مظہر بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں. انہیں کیا میرا انکار کر دے ہو, میرا انکار کر دے ہو. اللہ پاک نے فرمایا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. فرمایا کیا تسی تگڑے ہو یا آسمان تگڑا ہے. رب کہندا ہے کیا تسی بہتے مضبوط ہو یا آسمان بہتا مضبوط ہے. اللہ فرماندے نے میں انہوں بھی بنایا ہے, میں انہوں بھی. رب کہندا ویکھ نا اور میری قدرت ویکھ, میری قدرت دے مظہر ویکھ. اللہ پاک نے فرمایا رفع سمکا فسوا. اللہ فرماندے نے میں آسمان دی چھت نو اونچیاں کیتا ہے تے میں برابر کیتا ہے, میں برابر کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کائنات دے لوگو آئیے سنیے. اللہ فرماندے نے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, فرمایا میں راتاں دے اندھیرے بھی لے آندے, میں دن دے اجالے بھی لے آندے. راتاں دے اندھیرے بھی کیوں جی رات تاریک ہے. اس تاریک رات نو دن دے اجالے سے کون بدلتا ہے. وہ ایڈا مضبوط ہے تو بندیا کی شے میں وہ دسدا ہے میں اتنا کچھ کر چھڑیا تو کی شے میں. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. فرمایا زمین نو اس تو بعد بچھایا, زمین نو اس تو بعد. فرمایا اللہ پاک نے زمین نو اس تو بعد بچھایا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا. فرمایا زمین دے وچوں میں پانی بھی کڈیا تے فرمایا میں گھاس بھی برآمد کیتی. سارے کم کنے کیتے اللہ نے. اللہ پاک نے فرمایا اس تو بعد آسمان بنان تو بعد ایک قرآن دا مقام ہے جتھے آندا ہے زمین پہلوں بنائی ہے, اتھے آکھیا ہے آسمان بنان تو بعد بنائی. اتھے مفسرین نے آ کے دونوں آیتاں نو جمع کیتا ہے, تطبیق دیتی ہے. قرآن دا مطالعہ کریا کرو نا جی تاکہ اس طرح دے اشکال دور ہو جان. اور جو مفسرین نے یہ جمع کیتا ہے کہ بلا شبہ اللہ پاک نے زمین پہلوں بنائی ہے آسمان بعد جو بنایا, لیکن اتھے جڑا کیا ہے نا بعد اب ہے نا قرآن جو کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا اخرج منہا والارض بعد ذالک دحاہا. اور زمین کو اس کے بعد بچھایا. یہ معنی ہے اللہ پاک نے زمین دا جڑا مٹیریل سی نا وہ پہلے بنایا سی, مٹیریل پہلے بنایا سی. اللہ پاک نے پہلوں او بنایا ہے, پھر اللہ پاک نے آسمان بنایا, پھر اس تو بعد زمین نو بچھایا ہے. وہ تے درخت اگائے نے, پہاڑ لائے نے, سب وہ رب نے کیتا.
ٹھیک ہے جی. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے اخرج منھا ماءھا و مرعاھا. اللہ فرماندے نے اس زمین دے وچوں میں پانی بھی نکالیا, فرمایا میں دے وچوں گھاس بھی نکالی. والجبال ارساھا, فرمایا میں پہاڑاں نوں بڑیاں اونچیاں کر چھڈیا, مضبوط کر چھڈیا. اللہ پاک نے فرمایا آئیے سنیے, فرمایا متاع لکم ولانعامکم. رب کہندا ہے یہ جو کچھ بنایا تواڈے واسطے سامان بنایا, تواڈے واسطے, تواڈے چپایاں واسطے. کیوں جی؟ مالک نے کس طرح دی بہار لائی ہے. جے کر ہن تک کرونا نے زندگی محدود کر دیتی نا, جدوں زندگی ہے ہی محدود سی, وسائل ہی نہیں سن, بالکل وسائل نہ ہون دے برابر سن, ادو انسان ہر شے زمین چوں ہی کھاندا سی. کیوں جی؟ اس واسطے اللہ پاک نے انسان نو سب کچھ مہیا کیتا ہے. وہ آندا بندیا میں سب کچھ مہیا کرنے والا ماں, تو میری بندگی کر, میری تابعداری کر, میرے توحید دی خاطر کھڑا ہو جا, میری وحدانیت دی خاطر میدان عمل چے آ جا, اور حکومت الہیہ دے قیام دی خاطر فرمایا سب ایک ہو جاؤ. اللہ کے دعا ہے جو بیان کیتا اللہ قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.